السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یا معین الدین چشتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرہانے آئے ہیں۔ خوش نصیبی ہماری آپ کی سماعتوں پر اور گفتگو کی کہ ایک طویل سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری ہے بشکل درس۔ اگر گزشتہ نشست کی گفتگو کے آخری جملے آپ کو یاد ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم بچپن پر گفتگو کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی، اور غالباً حضرت عامر یمنی کی شہادت پر گزشتہ نشست کا اختتام ہوا تھا، اور ہم اسی معصوم بچپن کو جو کہیں چیدہ چیدہ بیان ہو چکا اور بہت سا بیان باقی ہے، 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس کو حصول برکت کے لیے اور سعادت غلامی کے اظہار کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن عام بچوں کے بچپن کی طرح نہیں تھا۔ کثیر سیر کی کتابوں کے اندر، چاہے ابن الجوزی ہو، ابن حجر ہو، شبلی نعمانی ہو، سلیمان منصور پوری ہو، ابن اسحاق ہو، ابن ہشام ہو، واقدی ہو، یا پھر صاحب ضیاء النبی ہو، یا صاحب سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری ہو، مختصر یا تفصیلاً جنہوں نے بھی سیرت کی کتاب لکھی، اپنوں نے یا دوسروں نے، وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معصوم بچپن بھی عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداءً دائیوں کا دودھ نوش نہیں فرمایا۔ جتنی دائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گود میں جانے سے ہی جو ہے اعراض فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام گود میں تشریف نہیں لے گئے۔
وہ خوش نصیب خاتون جسے خواب میں سرکار عبد المطلب کو دکھایا گیا تھا، جب وہ آئیں اور تاخیر سے آئیں، اور تاخیر سے آنے میں حکمت یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی وہ سست رفتار تھی، جیسا کہ کچھ اس طرح کی گفتگو میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں۔ المختصر یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو حلیمہ سعدیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خوبصورت ترین بچے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ میرے سینے خشک تھے اور میرا بچہ خود رات رات بھر روتا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ وہ سو نہیں پاتا تھا، گریا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے سینے سے لگایا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے سینے کے اندر دودھ کی نہریں موجیں مارنے لگی ہو۔ اور پھر میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور انہوں نے نوش فرمایا، دائیں طرف کا، لیکن بائیں طرف کا انہوں نے نوش نہیں فرمایا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا ہو کہ میں پی چکا ہوں، اب میرے بھائی کو بھی پلایا جائے، جو حضرت حلیمہ کا بیٹا تھا عبداللہ۔ کہتے ہیں کہ بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جو ہے وہ حلیمہ جب اپنے گھر لے جانے لگی تو سیدہ سرکار آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا، حلیمہ یہ میرا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، میں نے اس کی پیدائش کے وقت جو عجائبات دیکھے ہیں اس بنیاد پر میں تمہیں کہتی ہوں کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اب جو عجائبات انہوں نے بیان فرمائے وہ انشاءاللہ ہم میلاد کے موسم میں اللہ نے توفیق دی تو اس کو بیان کریں گے۔ یہاں ہم وہ عجائبات میلاد کو میلاد شریف کے ایام کے لیے مخصوص کرتے ہوئے صرف یہاں حضور علیہ السلام کے معصوم بچپنے پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سرکار آمنہ نے بتایا یہ جو لوگوں کے دل و دماغ میں خبط ہے کہ کسی کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو کی کوئی انفرادی شان ہے، اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ولادت کے وقت کے عجائبات گھر والوں نے دیکھے، ولادت کے وقت کے عجائبات دادا نے دیکھے، چچاؤں نے دیکھے، پھوپھیوں نے دیکھے، اور اسی طریقے سے کچھ اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھے۔ تو یہ چیز تو یہ ادراک ہو یا نہ ہو کہ یہ نبی ہے یا نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ یہ عام بچوں سے ہٹ کر ایک الگ ہستی ہے، یہ شخصیت الگ ہے، انفرادی شخصیت ہے۔ ایک تو ان کا حسن، ایک تو ان کا جمال، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کے وقت نہ رونا، پھر اس کے وقت نیند سے بیدار ہوتے وقت نہ رونا، اسی طرح بستر پہ پیشاب نہ کرنا، بستر میں پاخانہ نہ کرنا، یہ تواتر کے ساتھ روایتیں ہیں۔ اگرچہ ان کی اسناد پر جو ہے محدثین نے کئی مقام پہ کلام کیا ہے، لیکن چونکہ فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں مقبول ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ انفرادی شان، پھر اس کے بعد نیند سے اٹھنے کے بعد آنکھوں کے اندر میل کچیل نہ ہونا، کیچڑ نہ ہونا، چہرے پر بچپنے میں بھی نیند کے آثار ظاہر نہ ہونا، بلکہ جب اٹھتے تھے چہرہ تر و تازہ رہتا تھا، آنکھوں میں سرما لگا رہتا تھا، ایسا لگتا تھا کسی نے سرما لگایا ہو، لیکن کوئی سرما لگاتا نہیں تھا، ان کی آنکھیں خود ہی سرمگی آنکھیں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چشمان مبارک تھی وہ بڑی بڑی تھی اور بہت خوبصورت تھی اور سرمگی آنکھیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کوئی استعارہ ہی نہیں بچتا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی استعارہ ہی نہیں بچتا ہے کہ حضور کو کس سے تشبیہ دیں، اس لیے کہ اگر گلوں سے تشبیہ دے تو گل کیا اوقات رکھتے ہیں، اگر چاند سے تشبیہ دے تو چاند کی حیثیت کیا ہے، سورج سے تشبیہ دے تو پھر سورج کی حیثیت کیا ہے، اگر حسن یوسف کے حسن سے تشبیہ دیں تو بہرحال پھر وہاں بھی جو ہے وہ یعنی کہ برابری نہیں ہے، تو کس چیز سے تشبیہ دیں، اگر عرش سے تشبیہ دے تو کس منہ سے دیں، اس لیے کہ عرش تو وہ ہے کہ قدموں کو چوم کر معراج پاتا ہے، بہار جنت سے تشبیہ دے تو کس منہ سے دے کہ بہار جنت تو تلووں کے دھون کی خیرات ہے،
تو میرے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں 8 جنتوں کو اگر سمیٹ لیا جائے تو کہتے ہیں کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے. ایک چھوٹی سی عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے ان کے زلفوں کی خوشبو کے سامنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی خوشبو کے سامنے. 8 جنت کی بہاریں ذرا غور کریں, وہ جنت کی خوشبو جو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے, اتنی خوشبودار جنتیں اگر 8 جنتوں کی خوشبو سمیٹ لی جائے, بہار جنت سمیٹ لی جائے, تو خوشبو زلف مصطفیٰ کے سامنے وہ ایک چھوٹی سی عطر کی ڈبیا بن جاتی ہے. حضور علیہ السلام کی شان ہے. بہرحال سمجھنے سمجھانے کے لیے مجبوراً کہیں تو استعارے کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو رخسار ایسے کھلتے تھے جیسے کہ ابھی صبح کے وقت گلاب نے کسی گلستان کے اندر مسکرایا ہو. رخسار پر ہلکی ہلکی سرخی ہوتی. حضور علیہ السلام نہ بالکل بھورے بھورے تھے, بھورے بھورے حضور علیہ السلام نہیں, اس لیے کہ بھورا رنگ ہونا بھی بہت کوئی خوبصورتی نہیں سمجھا جاتا. حضور علیہ السلام بھورے بھورے نہیں تھے, اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مکمل سرخ بھی نہیں تھا, اس لیے کہ بھورے لوگ بھی خوبصورت نہیں مانے جاتے. حسن کی دنیا میں, کائنات حسن میں ایک اعتدال ہے, بھورا پن خوبصورتی نہیں ہے. اسی طرح چہرے کا لال ہونا یہ بھی خوبصورتی نہیں ہے. دونوں کے درمیان اعتدال, کہ رنگ گورا ہو اور اس پر ہلکی سی سرخی ہو, جس کو ملاحت کہتے ہیں. ملاحت, ملی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حسن یوسف اور میرے حسن میں فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف گورے رنگ کے تھے اور میں ملیح ہوں. اور میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بڑے مزے میں کہتے ہیں, حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. حضور علیہ السلام کے حسن میں ملاحت تھی, نمک ہے. حضور علیہ آقا علیہ السلام, حضرت مولانا حسن بریلوی علیہ رحمٰن نے بھی بہت اچھی بات کہی ہے, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی, عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی. عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں, شفاعت کسی کی ہے جنت کسی کی. تو حضور علیہ السلام کے حسن میں ملاحت تھی, وہ ملیح تھے. اور اس کے بعد ایک اور خاص بات, رنگ جتنا گورا ہوتا ہے آنکھوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. جو زیادہ سفید رنگ کا ہوگا اس کی آنکھیں بھی سفید ہوگی. لیکن یہ حضور علیہ السلام کے حسن کی انتہا ہے کہ ملاحت اتنے جوبنوں پر تھی اور آنکھیں مکمل سیاہ تھی. اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے. تو حلیمہ سے حضرت آمنہ نے کہا کہ کچھ عجائبات میں نے دیکھے, بہت عجائبات, اور انہوں نے بیان فرمایا, اور فرمایا کہ میرے بیٹے کا خیال کرنا. حلیمہ کہتی ہے کہ ہم سیدہ آمنہ کے گھر 3 دن تک مہمان رہے, اور وہ 3 دن تک بتاتی رہی کہ میں نے کیا کیا دیکھا. ان دنوں کیا دیکھا جب وہ شکم میں تھے, ان دنوں کیا دیکھا ولادت ہو رہی تھی, وہ ساری تفصیلات انہوں نے بیان فرمائی. اسی لیے وہ باتیں روایتوں میں آ گئیں. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کو 3 دن کے بعد حلیمہ اپنے گھر لے جا رہی ہیں. اب یہاں پر میں تخیلات اور تصورات کی دنیا میں آپ کو آج سے تقریباً 1500 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں, تاکہ ہم ایک تصور کی دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معصوم بچپن کا جائزہ لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم ترین بچپن کا, سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا جائزہ لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دن کے بعد حلیمہ سعدیہ 3 دن قیام کرتی ہے اور اب لے جاتی ہے گھر. تو حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ میں خود بھی کعبے کا طواف کر لوں اور اس نو مولود کو بھی کعبے کا طواف کروا لوں. تو میں نے اپنی گود میں لیا, اور گود میں لے کر جب میں کعبے کا طواف کراتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں جس طرف جاتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کعبے کی دیواریں میری طرف جھکی جاتی ہے.
اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ حجر اسود کو بوسہ میں بھی لے لوں اور اس نو مولود کو بھی بوسہ دلوا لوں. تو جیسے میں نے حجر اسود کے قریب کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے لگا کہ اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے اس نو مولود کو اس شہزادے کے لبوں کو بوسہ دے دیا. بہرحال میں نے یہ سب چیزیں دیکھی اور دیکھنے کے بعد اب میں اپنی سواری کی طرف آئی. وہی میری سواری، وہ سواری جو کمزور ترین سواری تھی اور وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور اب بچے لے کر کے خواتین جو وہ میرے محلے کی، میرے گاؤں کی، وہ سب جا چکی تھی. اب آخر میں میری باری تھی. جب میں نے سواری پر بیٹھی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری سواری نے قبلے کی طرف رخ کر کے 3 سجدے کیے. قبلے کی طرف رخ کر کے میری سواری نے 3 سجدے کیے. جانور کیا سجدہ کرنے کا شعور جانے، لیکن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہو گئے، اس سواری کو بھی جانور ہونے کے بعد سجدے کا شعور اللہ نے عطا فرمایا. یہ اور بات ہے کہ حضور کے ہم عاشق ہیں، ہمیں سجدے کا شعور نہیں ہے، لیکن جانور پر حضور سوار ہو گئے تو آقائے کریم کی سواری بننے کی برکت سے اسے بھی شوق سجدہ نصیب ہو گیا. ہم لوگ اپنے آپ کا احتساب کریں کہ ہم سجدوں سے دور کیوں ہیں. بہرحال تو حلیمہ فرماتی ہیں، سیدہ حلیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ اب میری سواری جب چلی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہوا سے باتیں کرتی تھی. اب میری سواری کی شان یہ تھی کہ وہ سواری جب جنگل میں قدم رکھتی تھی تو جہاں پر جو ہے وہ اجڑا ہوا جنگل ہوتا تھا، اس کے قدم رکھنے کی وجہ سے وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی تھی. پتھروں کے قریب سے گزرے تو سلام کی آواز آئے، درختوں کے قریب سے گزرے تو سلام کی آواز آئے. حتیٰ کہ اب جو خواتین مجھ سے آگے نکل گئی تھی، میری سواری ان سے آگے نکلی. جب میری سواری ان سے آگے نکلی تو عورتوں نے پوچھا، حلیمہ کیا تم نے سواری تبدیل کر دی ہے؟ تو حلیمہ نے کہا ہوگا کہ میں نے سواری تبدیل نہیں کی بلکہ میرا سوار بدل گیا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موج ہے. یہ بچپنے کا حال ہے، یہ معصوم بچپن. میرے امام کہتے ہیں، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. شباب کہتے ہیں جوانی کو. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. جب گود میں حضور کی شان یہ ہے جوانوں کی طرح، تو جب حضور جوان ہوئے ہوں گے تو اس شباب کا عالم کیا ہوا ہوگا. گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ. گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. تو حضور کی شان ہی جدا، انفرادی. کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں احساس ہو، کس کے امتی ہے احساس ہو، کس کی غلامی کا قلادہ گلے میں ہے احساس ہو. ہم مادری اور پدری طور پر موروثی کس کے خانہ زاد ہیں احساس ہو کہ اللہ نے کیا نصیب عطا کیا ہے، اللہ نے کیا مقدر عطا کیا ہے. اسی لیے ہمارے مرشد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کا امتی بنایا. ناز ہے کس چیز پر؟ حضور کے امتی ہونے پہ، کیونکہ یہ جو منصب ہے یہ منصب کے برابر اور کوئی منصب ہو ہی نہیں سکتا. حضور کے امتی ہونے کا جو اعزاز ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ انفرادیت رکھتا ہے. تو اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم اور آگے نکلی تو ہم نے دیکھا کہ 3 یا 5 یا 7 مختلف روایتیں ہیں. 3 یا 5 یا 7 کنواری لڑکیاں تھیں اور ان کا تعلق بنی سلیم سے تھا. تو وہ نہا کر کے کنویں سے جا رہی تھی. انہوں نے جب حضور علیہ السلام کو میری گود میں دیکھا تو گود میں دیکھ کر کے ان کے دل میں یہ ارمان مچلنے لگے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، کاش کہ ہم اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی، کاش کہ ہم اس بچے کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کرتی. حالانکہ وہ بچیاں، وہ نوجوان لڑکیاں غیر شادی شدہ تھی. اور پردے حیا میں یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو بچیاں ماں نہیں ہوتی وہ بچیاں دودھ نہیں پلا سکتی. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ انہوں نے تمنا کی اور حضور علیہ السلام نے اس طرح کا جو ہے وہ انداز فرمایا کہ چاہتے ہیں کہ ان کی گود میں جائیں.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی گود میں تشریف لے گئے، اللہ نے ان کواریوں کے سینے میں دودھ جاری فرما دیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا دودھ پینے کا شرف حاصل کیا۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام کے یہ بھی معجزات میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اگر کنواری کا دودھ پیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے بھی کنواریوں کا دودھ نوش فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کافر عورتوں کا دودھ نہیں پیا، لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور نے جن کافر عورتوں کا دودھ پیا ان کو کافر رہنے نہیں دیا بلکہ ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ یہ کافر کا دودھ نہ پینا یہ بڑا معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کافر کو کافر نہ رہنے دینا، اس کو یہ شرف۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا دودھ حضور علیہ السلام نے جس خاتون کا دودھ پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری خواتین کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس سے لوگوں کو اندازہ کرنا چاہیے کہ جس کا دودھ ایک بار پی لیں اور جب ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے تو جن کے گھر میں حضور تشریف لائیں وہ کتنے بڑے مومن لوگ ہوں گے، ہاں وہ کتنے بڑے مومن لوگ ہوں گے، اس کا خیال لوگوں کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھر والوں کو کیسا نوازا ہوگا، جس کی دیوار کو ٹیک لگا لے جب وہ کافر نہیں رہتی، تو جس کے گھر میں حضور قدم رنجہ فرمائیں اور پھر ان کے گھر میں برسوں گزار دے، مہینوں گزار دے، جن کے شکم میں 9 مہینے قیام فرمائے، جس غارِ ثور کے اندر 3 دن رک جائیں وہ غارِ ثور آج بھی قابل زیارت ہو جاتا ہے، اور جس کے شکم میں 9 مہینے رہے اس کی زیارت نہیں کی جا سکتی، اس کے مزار کی زیارت نہیں کی جا سکتی۔ کتنے حیرت کی بات ہے، عقلوں پہ تالے پڑ گئے، اہل بدعات کی عقلوں پر تالے پڑ گئے۔ کیا بغض ہے کہ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے افسوس کے ساتھ تعصب کے ساتھ کہتے ہیں افر منکر، یہ بڑا جوش تعصب، آخر یہ کیا مکتبہ فکر کا تعصب ہے بھائی؟ افر منکر یہ بڑا جوش تعصب، آخر ہاتھ سے بھیڑ میں کم بخت کے ایمان گیا۔ اور پھر اس پر بڑی بات کرتے ہیں، ہاتھ سے بھیڑ میں کم بخت کے ایمان گیا، لیکن اس سے اور بڑی بات کرتے ہوئے نشیمن پر بجلی گراتے ہوئے کہتے ہیں، اسی لیے تو احمد رضا سے لوگوں کو تکلیف ہے، کہتے ہیں کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کم سے کم کلمہ پڑھانے کا احسان تو رکھتے ہیں۔ نبی کی ماں کافر، نبی کے باپ کافر، نبی کے دادا کافر، کفر کی مشین گن خود چلاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ احمد رضا نے لوگوں کو کافر بنایا۔ احمد رضا نے کافر نہیں بنایا، بدعتیوں جو کافر تھے گستاخی کی وجہ سے، احمد رضا نے ان کے کفر کی نشاندہی کر کے انہیں کافر بتایا ہے، بنایا نہیں ہے۔ بنانا اچھی بات نہیں ہے، بتانا تو قرآن کی سنت ہے۔ قرآن نے ابو لہب کو کافر بنایا نہیں ہے، قرآن نے ابو لہب کو کافر بتایا ہے۔ قرآن نے ابو جہل کو کافر بنایا نہیں ہے، قرآن نے ابو جہل کو کافر بتایا ہے۔ تعلیمات قرآن کی بات کر رہا ہوں، قدرت کی بات نہیں ہو۔ تو غور فرمائیں، تو عجیب حال ہے، صرف مولویوں کے چکر میں اپنے میرے مکتبہ فکر کے مولوی نے کہہ دیا کہ نبی کے ماں باپ کافر ہیں، تو مولوی کے ساتھ کھڑا ہے، نبی کے گھر والوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی یہی کرنا، پھر قیامت کے دن بھی یہی کرنا، مولوی کے ساتھ کھڑے رہنا۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یہ کون محققین ہے بھائی جنہوں نے نبی کے ماں باپ کو کافر کہا تھا، جو کافر کہتے تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور یہ کون دیوانے ہیں جنہوں نے نبی کے عشق میں نبی کے ماں باپ کو مومن کہا تھا، وہ نبی کے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پھر وہ منظر بھی لوگ دیکھیں گے نا، کہ کوئی کھڑے ہوں گے نابالغ محققین کے ساتھ اور کوئی کھڑے ہوں گے نبی کے والدین کریمین کے ساتھ، اور حضور کی توجہ کس طرف ہوگی، پھر زمانہ یہ بھی دیکھے گا نا۔ پھر محشر میں بھی محشر ہوگا۔ کوئی گالی میں نہیں دے رہا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کر لو، تقسیم کا وقت ہے، تقسیم کا وقت ہے۔ حیرت ہے کس منہ سے لوگ نبی کے والدین کریمین کو کافر کہتے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہودی کی دیوار پہ ٹیک لگایا تو مومن ہو گئی، اور جن کے گھروں میں برسوں رہے ان کو کافر کہنے کی ہمت کہاں سے لا۔ بہرحال
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ان عاتقاؤں کا دودھ نوش فرمایا اور پھر چلے. اب ہم اپنے گھر پہنچے تو جیسے ہی میرے گاؤں میں پہنچے تو پہلے دن یہ ہوا کہ ساری قحط سالی ختم ہو حضور کے آنے سے ایک دن میں. تو اب میری قوم حضور کا نام نہیں لیتی تھی. حلیمہ سعدیہ فرماتی یہ میں اپنے جوانوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اپنے قوم کے بچوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں. خدا جانے کس کی عمر کتنی ہے, کون کیا بیان کرے گا, کون کیا بیان کرے گا. اللہ کرے یہ دلوں میں ریکارڈ رہ جائے کہ حضور کی شان کیا ہے, آقا علیہ السلام کی شان اقدس کیا ہے. فرماتی حلیمہ سعدیہ کہ جب میرے گاؤں میں حضور کے پہنچنے سے جو برکت ہوئی ہے تو میرے گاؤں کے لوگوں نے ان کا نام لینا بند کر دیا کہ یہ محمد ہے. جو بھی کہتا ان کو مبارک کہہ کر کے پکارتا, برکت والا, یہ بچہ برکت والا ہے. اور فرماتی حلیمہ سعدیہ کہ جس دن میں ان کو اپنے گھر لے گئی اس دن کے بعد سے کبھی میں نے اپنے گھر میں چراغ روشن نہیں کیا. ان کے رخ انور کی روشنی سے میرے گھر میں روشنی ہی روشنی رہتی. بلکہ حالات یہ تھے کہ عورتیں مجھ سے کہتی کہ حلیمہ فضول خرچی نہ کیا کر, تو رات کو چراغ بجھا دیا کر, رات بھی تیرے گھر کے جھوپڑی سے جو ہے وہ روشنی نکلتی ہے تو چراغ رات کو بجھا دیا کر. حلیمہ کہتی میں نے ان کے آنے کے بعد کبھی چراغ جلایا ہی نہیں, جو روشنی ہے یہ رخ انور کی روشنی ہوا کرتی. اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا کہ رخ انور کی روشنی کا یہ حال ہے تو جب کوئی محفل حلیمہ کے گاؤں میں سجتی تو کہتے ذرا مبارک کو لے آؤ. نام بھول گئے سب, نام کوئی نہیں لے, کہتے وہ برکت, وہ مبارک کہتے ہیں برکت, وہ برکت والے کو لے آؤ. پھر میں ان کو لے جاتی تو وہ محفل روشن ہو جاتی. شاید اہل بدعت اس پر ناراض ہوں گے کہ یہ کون سی بات ہے. ہم نے کہا یاد رکھنا جس دن وہ چلمن سے پردہ ہٹا کر تجھے اپنا آپ دکھا دیں پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ان کے چہرے کی رونق ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر کائنات اس وقت روشن اور منور ہے, کائنات روشن اور منور ہے تو صرف اور صرف ان کے رخ انور کی برکت ہے. سورج کو بھی روشنی جہاں سے مل رہی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے, چاند کو بھی روشنی جہاں سے مل رہی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے. علامہ عبد الرحمن جامی اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں جہاں روشن است از جمال محمد, جہاں روشن است از جمال محمد, دلم زندہ شد از وصال محمد. اور مقطع میں کہتے ہیں, بلکہ پوری نعت ہے ان کی اور بڑے بڑے مزے کی نعت ہے, کبھی کوئی اچھا پڑھنے والا وہ یہ لوگ پڑھیں تو بڑا خوبصورت کلام ہے. دلم زندہ شد از وصال محمد, خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ, خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ, خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد, کہ دروے بود قیل و قال محمد. اور مقطع میں کہتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی, بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی, غلامان آل محمد, غلامان یہ بہت سادگی کے ساتھ پوری دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ یہ جامی بھٹکتا پھرتا ہے گلی کوچوں میں. کس کی غلامی میں؟ غلامان آل محمد کے غلاموں کی غلامی میں پھر رہا ہے. بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی, غلامان آل محمد. ڈائریکٹ آل محمد کا غلام بھی نہیں ہے یہ, جو آل محمد کے غلام ہو گئے جامی ان کا غلام ہو گیا. اور آل محمد کے غلاموں کا غلام ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب حضور کی جالیوں کے پاس کھڑا رہتا ہے تو حضور کہتے ہیں بس سلامت روی و باز آئی, جا خیریت سے جا, آئندہ سال پھر آنا. پھر غلامان آل محمد کی برکت یہ ہے کہ بھوک لگتی ہے تو جالیوں کے پاس آ کے کہتا ہے جامی کہ مجھے بھوک لگی ہے. آنکھ بند ہوتی ہے تو حضور خواب میں آ کے کہتے ہیں یہ روٹی کھا لے, اور صرف کھلاتے نہیں ہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالتے ہیں. جامی کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالا, میرے منہ میں لقمہ تھا اور پھر ہاتھ میں تھما کر چلے گئے, تو جو منہ میں ڈالا تھا وہ منہ میں تھا, جو ہاتھ میں دیا تھا وہ ہاتھ میں. جب غلامان آل محمد کی شان یہ ہے تو پھر آل محمد کا مقام کیا ہوگا, آل محمد کی شان کیا ہوگی.
बसित को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, गुलाम गुलामाने आले मोहम्मद। तो हलीमा फरमाती हैं कि उनके चेहरे से रोशन थे। फिर मेरी बकरियों के थन, मेरी ऊँटनियों के थन ऐसे भरे थे कि हम दूध दोते थे तो बर्तन भर जाते थे, लेकिन दूध अभी भी बाकी रहता। मेरी बकरियां जब चरने के लिए जाती थी तो पेट भर के वापस आती, और गांव के लोग कहते थे कि जहां हलीमा की बकरियां चरती है वहां अपनी बकरियां चराओ। तो लोग हमारी बकरियों में अपनी बकरियों को घुसा देते थे, लेकिन जब चरागाह से हम निकलते थे तो हमारी बकरियों के पेट और थन भरे होते थे, उनके खाली होते थे। फिर उनको पता चला कि ये चरागाह का कमाल नहीं है, वो जो बरकत वाला आया है ना उसका कमाल है, हुजूर का कमाल है। तो फिर वो लोग क्या करते, हुजूर के हाथ धुलते। ये अभी ऐलान नबुवत नहीं हुआ है भाई, अभी गोद में आलम शबाब, अभी हुजूर गोद में है। हलीमा के गांव के लोग हाथ धुलते, पैर धुलते, बकरियों को पिला देते। तो हलीमा कहती है कि बीमार बकरियां शिफायाब हो जाती, सूखे थन वालों बकरियों की जो वो थन भर जाते। ऐसे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने के हो गए। फरमाती हैं इन 6 महीनों में कभी बिस्तर पे पेशाब नहीं किया, पाखाना नहीं किया, और इन 6 महीनों में किसी ने आपका सतर भी नहीं दी। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के बहुत अदब करने वाले हैं। ये सब बातें हम करते नहीं हैं, करना नहीं चाहते, लेकिन हालात के तनाजुर में हम बताना ये चाहते हैं कि किसका कलेमा पढ़ते हो, कलेमा किसका पढ़ते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहबी लोग बड़े बाहया गुजरे हैं, लोगों की तरह नंगे धड़ंगे नहीं फिरते, और अल्लाह का शुक्र है कि जो जाने ईमान बनकर तशरीफ़ लाए, गोद में भी उनकी हया का आलम ये था। फरमाती हैं कि कोई सतर नहीं देख सकता था, अगर कभी सतर खुल जाता तो गैबी तौर पर हाथ आता और सतर पोशी कर देता। ये है, पेशाब पाखाना बिस्तर में नहीं करते, मखसूस अंदाज में रोते। मैं समझ जाती कि हाजत है, फिर हाजत कराती। फरमाती कि 6 महीने इसी में गुजरे, और 6 महीने में ऐसे बढ़ते थे जैसे आम बच्चे नहीं बढ़ते। और जब 6 महीने के हुए तो घुटनों के बल चलना शुरू किया। ये बच्चों को फितरी, यानी अल्लाह, जब आप देखना बच्चे जब 6 महीने के होते हैं, अब बच्चे 6 महीने में तो नहीं चलते, लेकिन हुजूर 6 महीने में चले, बच्चे साल भर में चलते हैं। तो ये बच्चे जो घुटने और हाथ रख करके चलते हैं, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अदा को अल्लाह ने अदा करने के लिए महफूज रखा है। हुजूर का मासूम बचपन था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम घुटनों के बल चलते हैं, जिसको हम अपने मालेगांव की ज़बान में बकैया बकैया कहते हैं, बाज़ जगह पर उसको हम्बा हम्बा चलना कहते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह, ज़रा तसव्वुर, मैंने कहा ना मैं 1500 साल पहले आपको हलीमा के गांव में लेके चलना चाहता था। ज़रा तसव्वुर करें कि इतने खूबसूरत मेरे आका जब इस तरीके से घुटनों के बल चलते होंगे, जिसकी रफ्तार के सामने जिब्रील के पर थके, जब वो मासूम अदाओं के साथ इस शान से चलते होंगे, तो हलीमा के घर के दरो दीवार की रोशनी का आलम क्या होता होगा। फिर उसके बाद जब उम्र शरीफ और बढ़ी तो दीवार पकड़ के दीवार के सहारे से चलने लगे। ये भी बच्चों की आदत है, दीवार का सहारा लेकर, बल्कि दीवार का सहारा क्या लिया जा रहा था, अब दीवारों को सहारा दिया जा। जब मैं हज़रत हलीमा के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि हलीमा के घर की दीवारें अभी भी मौजूद हैं। 1500 साल के बाद मैंने देखा हलीमा के घर की दीवारें अभी भी मौजूद, पूरा जंगल है। मैं गया था, वो हज़रत हलीमा ने बहुत नवाजा। हम लोग गए थे, 4-5 लोग थे, तो वहाँ पहुँचे, हम लोग रोज़े से थे, रमज़ानुल मुबारक का महीना था, रोज़े से थे। तो जो भाई साथ ले करके गए थे, उन्होंने कहा था सैयद साहब जंगल है बहुत, इफ्तार वगैरह साथ लेके चलनी पड़ेगी, वहाँ कोई खाना पीना नहीं मिलता है। मैं कहा भाई तुझे नहीं पता हम कौन लोग हैं, हम खानाजाद गुलाम लोग हैं और मेहमान है हलीमा सादिया के, तू चल तो सही फिर देख। और उसके बाद गए तो उसने दही की बोतल ले ली, वो पीने वाला जो लबन होता है, और खजूर ले ली।
تو ہم لوگوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بیٹھ کے افطاری کی. وہ افطار بھی بڑی یادگار ہے. تو ایک دوست نے پوچھا کہ 1500 سال کے بعد ابھی بھی یہ دیواریں قائم ہیں. میں نے کہا جس کو مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں نے سہارا دیا ہو وہ کیوں قائم نہ ہو. ہاں. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جب لوٹنے لگے تو احباب کو یہ تشویش تھی کہ اتنی تاخیر ہو گئی, اب کھانے کا کیا ہوگا. میں نے کہا ہم لوگ مہمان ہیں حلیمہ سعدیہ کے. میں یہ کہہ کر کے ان کو تسلیاں دے رہا تھا کہ ہم لوگ حلیمہ سعدیہ کے مہمان ہیں. ہو سکتا ہے شاید آن لائن وہ سن بھی رہے ہوں گے جو احباب میرے ساتھ تھے. اور جب ہم لوگ ایک جگہ اترے تو استنجا وضو کرنا تھا اور تراویح پڑھنی تھی, تو اترے تو وہاں کچھ لوگ آئے. تو چونکہ عام طور پہ میں سفر میں ہوتا ہوں آج کل, تو امامے کا اہتمام نہیں کرتا. میں پہلے امامہ بڑی پابندی سے باندھتا تھا. اب سفر میں امامے کو میں جان بوجھ کر کے رکھ دیتا ہوں. اس میں 2-3 تکلیفیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ امامے سے فوراً پہچان جاتے ہیں, تو پہچاننے کے بعد وہ آ جاتے ہیں. آنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں, مجھے بھی اچھا لگتا ہے ملنے. لیکن ایسی جگہ جہاں ملنا کوئی خطرے کا باعث بنتا ہو سیکورٹی کے اعتبار سے, تو میں سوچتا ہوں کہ جو ہے وہ پھر وہ لوگ صرف ملتے ہی نہیں ہیں نا, پھر وہ ہاتھ بھی چومتے ہیں, پھر فوٹو بھی لیتے ہیں. تو پھر دوسروں کو یہ لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے, تو پھر اپنے لیے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں دوسری دنیا میں. تو اس لیے میں عام طور پہ ٹوپی پہ رہتا ہوں. اور ٹوپی پہ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ چند سیکنڈ یا چند منٹ تک دیکھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ امین القادری ہے یا مقیم بھائی ہے. تو دیر تک کہ وہ سوچتے ہیں اتنے ٹائم میں اپنا کام نکل جاتا ہے, ہم آگے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بچ جاتے ہیں, یہ بچا بھی لیتے ہیں. مالیگاؤں میں رہ کے بچا لیتے ہیں ہم کو. یعنی گویا کہ یہ بھی ایک محبتوں کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو لیکن بہرحال ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, یہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کی کرامت کہیے. تو ہم لوگ اترے استنجا وضو کے لیے, اور پھر یہ کہ بھی کھانا کھا لیں کیا کریں. تو کچھ لوگ ہمیں نظر آئے, تو وہ مجھے ایسے غور سے دیکھتے تھے, پھر آپس میں باتیں کرتے تھے, پھر دیکھتے تھے باتیں کرتے تھے, تو پھر وہ موبائل شروع کرتے تھے. آخر کار وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ سید صاحب ہو نا؟ کہا جی ہاں. غریب شریف لوگ تھے, بہت مالدار نہیں تھے, لباس سے بھی غریب شریف لگتے تھے. اور میری عادت ہے کہ کبھی کسی کو کوشش کرتے ہیں نظر انداز نہ کریں, اور خاص طور پہ جس کو خستہ لباس میں دیکھے تو قطعاً نہ کریں. اس لیے کہ میرے حضور کو ٹوٹے ہوئے دل, ٹوٹے ہوئے حالات والوں سے. بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ سید صاحب. میں نے کہا جی ہاں میں جی سید ہوں. تو کہا کہ وہ انڈیا میں ہی رہتے ہیں نا آپ؟ نے کہا ہاں جی. وہ تقریر کرتے ہیں؟ ہاں جی. یوٹیوب پہ آتے ہیں؟ میں کہا ہاں جی صحیح پہچانا آپ نے. ارے حضرت ہم لوگ یہیں رہتے ہیں, انڈیا کے, یو پی کے ہیں, اور اسی گاؤں کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو ہم لوگ بھائیوں میں آپس میں آج پتہ نہیں ہم لوگوں کے اندر مشورہ ہوا, کام کرتے کرتے تھک گئے تھے, تو ساتھیوں نے کہا چلو چل کر کے چائے پی لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا چائے یہاں منگا لیتے ہیں, کچھ نے کہا چائے چل کے پیتے ہیں. کہا یار تھوڑی دیر جب چل کے جائیں گے چائے پینے تو اتنے ٹائم میں تھوڑی سی یعنی کہ یہ جو تھکن ہے وہ راحت میں بدل جائے گی, تو چلو چائے پی چل کے پیتے ہیں. تو ہم لوگ یہاں آ گئے, آپ سے ملاقات ہو گئی. اب ہماری تمنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, ہم آپ کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کا لباس دیکھ کر یہ کہا کہ دیکھو کھانا ہی اگر کھانا ہے تو ہم لوگ پیسے دے دیتے ہیں, کیونکہ میں سوچا کہ یہ خستہ لوگ ہیں. تو کہا کہ آپ لوگوں نے نہیں کھانا کھلانا, ہم لوگ آپ کو کھلائیں گے, ہم سب مل کے کھائیں گے, چلو. تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. تو ہمارے ساتھ جو عزیز تھے انہوں نے کہا کہ سید یہ تو رو رہا ہے, اس کا دل نہ توڑ, تو آرڈر دو کھانے کا اور یہ جو کہے کھا لو. تو اس کے بعد بہرحال ہم لوگوں نے پھر جب دیکھا کہ ان لوگوں کی محبت اس حالت کی تھی, تو پھر وہاں ہم لوگوں نے پھر خوب آرڈر دیے اور خوب کھایا, کیونکہ اب بھوک تو بالکل شباب پر جا چکی تھی کہ روزے سے تھے. اور جب کھایا سحر ہو کر کھا پی کر کے پھر وہ رخصت ہو گئے, ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے. تو ساتھیوں نے کہا کیا مزے کا کھانا ملا اس جنگل میں ہوٹل, اور پھر یہ لوگ, اور کیا مزے کا کھانا. میں نے کہا تھا نا کہ ہم حلیمہ سعدیہ کے مہمان ہیں. ہاں
تو یقین رکھو نا اللہ والوں پر، بھائی یہ غوث قطب ابدال سے بڑے لوگ ہیں، رسول اللہ جس کی گود میں 4 سال تک رہے ہو، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن صرف عقیدہ درست کرنے کے، ہو سکتا ہے میری یہ بات سن کر کے کوئی مذاق بھی اڑائے کہ اب حلیمہ کی بھی کرامت ہو رہی. میں نے کہا حلیمہ کی کرامت کیا بیان کریں، حلیمہ کی اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ آمینہ کا لال اس کی گود میں اتر آیا، اللہ کا محبوب اس کی گود میں اتر آیا ہے، چاند اس کی گود اتر آیا. بڑے شان والے لوگ ہیں. اللہ والوں سے میں یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ والوں سے دل سے عقیدت رکھو، محبت رکھو. ان کے روحانی تصرفات بہت بلند ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال تو پھر حضور علیہ السلام جب وہ دیوار کو ٹیک لگا کر چلنے لگے، 2 سال تک حلیمہ نے دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد ساری عورتیں بچوں کو پہنچا گئیں. حلیمہ کا جی نہیں بھرا، تو حلیمہ نے کیا کیا کہ مکہ تو گئی ہی، لیکن وہاں جا کر جو وہ حضور کی امی جان سے کہا کہ ہم تو 2 سال میں بچے واپس کر دیتے دودھ پلا کے، کیونکہ دودھ پلانے کی خدمت مکمل ہو گئی، تو آپ بچہ واپس کر دیتے ہیں، لیکن ان سے ہمارا جی نہیں بھرتا ہے، اگر آپ احسان کریں تو مزید 2 سال کے لیے ہمیں اور دے دیں تو ہم ان کی خدمت کریں. اتفاق سے ان دنوں مکۃ المکرمہ اور اس کے اطراف میں وبا پھیلی ہوئی تھی، وبا تھی، لوگ مر رہے تھے، بچے مر رہے تھے، بیماری پھیلی ہوئی تھی. تو آقا علیہ السلام کے دادا سرکار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار آمنہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے آب و ہوا اچھی نہیں ہے اور لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں کہ مزید 2 سال کے لیے، اور بلکہ جب تک اب حلیمہ چاہیں ان کو سونپ دیتے ہیں، آنا جانا لگا رہے گا. پھر حلیمہ سعدیہ بڑی منت کر کے حضور کو لے گئیں. ان دنوں حضرت عباس جو تھے حضور کے چچا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو جو ہے، تو حضرت عباس کو سرکار کے چچا جان کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ ان کی خبر لے کر آؤ. حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب میں گیا حلیمہ کے گاؤں میں تو میں نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے اور حضور کا جھولا جو ہے وہ جھول رہا ہے، اور حضور انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، اور حضور کی انگلی کا اشارہ ادھر ہوتا ہے تو چاند ادھر ہو جاتا ہے، اور انگلی کا اشارہ ادھر ہوتا ہے تو چاند ادھر ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام چاند سے باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ چاند سے باتیں کرتے تھے؟ میں ہاں، جب میں رونے لگتا تھا تو چاند مجھے بہلایا کرتا تھا، مجھے تسلی دیا کرتا تھا، اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا. غور فرمائیں، جو محبوب چاند کی زبان آج تک کوئی تحقیق کر سکا چاند کون سی زبان بولتا ہے، چاند کی لغت کون سی ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ جھولے کی بات ہے، عالم گود کی بات ہے. پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب ان کی عمر 3 سال 3.5 سال کی ہوئی تو پھر وہ دوڑنے لگے، چلنے لگے. بچے بلانے آتے تھے کہ چلیے اے مبارک بھائی ہم کھیلیں گے، چلیے برکت والے بھائی ہمارے ساتھ. تو حضور علیہ السلام فرماتے تھے نہیں، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں کھیلنے نہیں آتا، یہ منع فرماتے تھے. تو کھیل میں دلچسپی نہیں تھی. امام نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، کھیلنے کی کراہت پہ لاکھوں سلام. ہاں آپ نے کہ کھیلنے سے کراہت تھی. عام بچے جیسے کھیل کود کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا مزاج نہ تھا، وہ بچپنے میں بھی سنجیدگی دیکھیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں دنیا کے کوئی انسان کا بچپنا ضعیف اسناد کے ساتھ بھی اتنی تفصیل سے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بچپنا بیان کرنے کے قابل ہوتا ہی نہیں ہے. بچپنے میں اتنی ہلڑ بازیاں لوگ کرتے ہیں، بعد میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، سر جھکا کے بیٹھتے ہیں، لیکن جب بچپنا ہوتا ہے تو بڑا لاؤبالی پن ہوتا ہے. بچپن میں بڑے اٹھ پٹانگ کام لوگ کرتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو لیکن حضور علیہ السلام کی یہ شان نرالی شان ہے، معصومیت، اور اللہ اکبر کیا انداز ہے. بچپنے میں بھی ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امی جان یہ میرے بھائی اور میری بہن یہ دونوں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ کہا وہ جنگل جاتے ہیں. کہا میں نے بھی جنگل جانا. نہیں دھوپ رہتی ہے جنگل میں. کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. بہت سمجھایا حلیمہ سعدیہ نے، لیکن کہا نہیں میں نے بھی جانا ہے. اور حلیمہ کی عادت تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوشش کرتی تھی حلیمہ بہرحال حلیمہ
حلیمہ بارہ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر اس نیت سے درود و سلام پڑھ لیں کہ اس درود کا ایصال ثواب سیدہ حلیمہ خاتون کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ نبی المی والی و اصحاب وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ حلیمہ نے اپنے بچوں سے زیادہ حضور کو چاہا۔ حلیمہ نے اپنی مرضی کبھی حضور پہ تھوپی نہیں۔ حلیمہ کی عادت تھی، سوتی تھی تو بستر کا سہارا دینے کی بجائے اپنی باہوں کا سہارا دیتے۔ حلیمہ کی قربانیاں ہیں۔ حلیمہ کے دل میں جو پیار اللہ نے ڈالا تھا، بس حلیمہ ایک ماں کی طرح تھی، بلکہ 100 مائیں قربان جائیں حلیمہ کی ممتا پر۔ حلیمہ کی کیفیت یہ تھی، جب حضور علیہ السلام نے ضد کی کہ نہیں میں نے جانا ہے، منظور نہ ہوا، بہت بتایا کہ وہاں درندے رہتے ہیں، وہاں سورج کی تپش ہے، دھوپ ہے، میں دھوپ میں آپ کو جانے نہیں دینا چاہتی، دھوپ میں بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ عام طور پہ بچپنے کو سامنے رکھ کر وہ جتنا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، حضور علیہ السلام کہتے تھے میں نے جانا ہے۔ حلیمہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو مونگا ہوتا ہے مونگا، وہ مونگے کو ڈورے میں پرو کر حلیمہ نے گلے میں ڈالا مونگے کو۔ مونگا سمجھتے ہیں؟ مونگا بچے نہیں سمجھے ہوں گے، نوجوان بچے۔ جب اب مجھے بھی دیکھے ہوئے تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گیا، مونگا بھی ہے۔ موسم ندی میں جب پانی رہتا تھا نا، ابھی تو اس کو نالا بنا دیا حالات نے، تو اس وقت جب نہانے جاتے تھے ندی میں تو وہاں پر جو کون ہوتی ہے، کون جس میں آپ لوگ آئس کریم کھاتے ہیں، تو کون کی شکل کا ایک پتھر ہوتا تھا جو نیچے سے مخروطی ہوتا تھا اور اوپر اس کا ڈھکن ایسے کیپ کی طرح آتا تھا، اس کو مونگا کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، جب تک نیچرل بچپن گزرتا تھا تو وہ بچے دیکھتے تھے، اب تو آپ کے بچپنے موبائل کی نظر ہو گئے، موبائل کی جنگلوں کی نظر ہو گئے۔ تو بہرحال تو وہ مونگے کے بارے میں ایسا نظریہ لوگوں کا ہے کہ اس سے نظر نہیں لگتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو مونگا پہنایا اور کہ بھئی میرے لال کو نظر نہ لگے، اور حضور کے ہاتھ میں ایک لاٹھی دی، ڈنڈا دیا کہ آپ جو ہے وہ اس کو لے جائیں، آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ ڈنڈا اس لیے کہ بکریاں سنبھالنا ہے، بکریوں کو کور کرنا ہے، بکریاں چرانا نہیں ہے نا۔ میرا مسلک عشق و محبت ہے۔ ہاں، حضور بکریاں سنبھالنے گئے تھے، اور ہر نبی نے بکریاں سنبھالی ہے۔ کیوں؟ جس کو امت سنبھالنے کی ڈیوٹی دی جا رہی ہے اس کو بکریاں، چونکہ بکری جانوروں میں بڑا بھولا بھالا جانور ہوتا، بہت بھولا جانور ہے۔ ایک ضعیف روایت میں اس کے جنتی ہونے کا بھی اعلان، اور بکریاں پالنے کی بڑی برکت بھی ہے۔ کہا قیامت کے قریب لوگوں کا بہترین مال بکری ہوگا، اور لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے بکریاں لے کر جنگلوں میں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا اکثر رات کا کھانا بکری کا دودھ ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام بکری کا دودھ دوتے تھے، وہ دودھ دو کر کے پی کے آرام فرمانا ہوتا تو آرام فرماتے تھے۔ رات کا کھانا حضور کا اکثر بکری کا دودھ۔ بکری کے دودھ میں بڑی طاقت ہے۔ آج کل لوگ بکری کے دودھ کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بکری اچھا جانور، برکتی جانور، اور میں سمجھتا ہوں کہ غریبوں کی شادیاں اور غریبوں کو بہت سہارا دیتی ہے بکریاں۔ بہرحال تو بکریوں کو سہلانے کی بھی ایک اپنی فضیلت ہے۔ بکریاں جو سہلائی جاتی ہیں، اور اعلیٰ تعالیٰ رحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں ضعیف احادیث کا ذکر جہاں کیا وہاں بکریوں کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو اب اس کی طرف جائیں گے تو ہمارا ٹائم پہلے ہی زیادہ ہو گیا، عنوان رہ جائے گا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پچھلے ہفتے کی کچھ 10-15 منٹ ہی صحیح آپ سے اور زیادہ لے لوں۔ آج جب ذکر چھڑی گیا ہے عشق و محبت کے بربتے دل پر، جب تار چھڑ گئے ہیں تو کچھ بجا لینے دیجیے، تو اللہ کرے یہ نجات کے ذریعے ثابت ہوں۔ تو جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی دی بکریاں سنبھالنے کے لیے، کیونکہ بکری ادھر بھاگتی ادھر، بکریاں بہت ہی بڑی بولی بالی ہیں، ادھر ادھر بھاگتی بہت ہے، تو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور مونگا ڈال دیا ہے تاکہ نظر نہ لگے۔
حضور کی عمر 3 ساڑھے 3 سال تھی یا 4 سال تھی. مونگا یوں توڑ کر کے پھینک دیا, فرمایا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ حضور علیہ السلام کی مونگا توڑ کر پھینک دیا, کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, اونگے مونگے سے کچھ نہیں ہونا. اور اس کے بعد حلیمہ کا عیالدار بن کر سر پہ کپڑا, وہ جو باندھتے ہیں نا بکریاں جو لوگ لے جاتے ہیں, تو سر پہ کپڑا اسی طرح. سر پہ کپڑا کیوں باندھتے ہیں پتہ ہے؟ دھوپ نہ لگے. حضور علیہ السلام کا معصوم سر اقدس ہے, جس کے سر پہ شفاعت کا تاج ہے, ختم نبوت کا تاج ہے, نبیوں کی امامت کا تاج ہے, تاج معراج ہے. غور فرمائیں, جس کے تلووں پر جبریل امین کے تاج کے موتی سجدہ کریں, اس کے سر کی عظمت کا اندازہ کون لگائے. لیکن یہ بھی میرے نبی کا معصوم بچپن ہے کہ سرکار علیہ السلام کے سر پہ حلیمہ نے کپڑا باندھا تاکہ دھوپ نہ لگے, اور جب ہاتھ میں عصا دیا تو چھوٹا سا عصا لے کر کے جب حضور علیہ السلام چلے, چھوٹے سے, یہ لفظ چھوٹے سے بھی رجوع کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی آئے ہم اس کو بھی چھوٹا نہیں کہتے, حضور کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختصر سا عصا لیا, اور جب جانے لگے تو حلیمہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چل رہے تھے تو بکریاں ادھر ادھر ہونے کی بجائے حضور کے قریب سے قریب تر ہو کر کے چلا کرتی تھی. حلیمہ کہتی ہیں بکریاں سجدہ کرتی تھی, بکریاں تلویں چومتی تھی, بکریاں پیشانی چومتی تھی, بکریاں ہاتھ چومتی تھی. حضور علیہ السلام کی بکریاں, اللہ اکبر, یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان تھی. اب اسی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ضعیف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے, ابن حجر پر اعتماد کرتے ہوئے اور علامہ فیض احمد اویسی پر, ان دو بزرگوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک واقعہ سن لیں اور بات پوری کرتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں لے کر کے جا رہے تھے, بکریاں لے کر جا رہے تھے, ایسے بہت بارش ہوئی تھی جنگل میں. جنگل میں جب بارش ہوتی ہے تو جو جنگل کے سوکھے ہوئے نالے ہوتے ہیں بہت تیزی سے بھرنے لگتے ہیں. کبھی موسم کا لطف لینے کے لیے جنگل کی بارش بھی دیکھیے. اب چونکہ رات دن سفر میں رہنا ہوتا ہے تو ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطا سے. دین کی خدمت بہت کچھ دکھا رہی, جنگل و بیابان ہو یا دشت و جبل ہو, سیاہ و سفید ہو, فساق و فجار ہو یا اہل اللہ کے دربار ہو, حضور کی دین کی خدمت نے سب دکھا دی. اللہ پاک آخری دم تک یہ نوکری لیتا رہے خلوص کے ساتھ. تو کبھی جنگل کی بارش دیکھیے گا, ایک عجیب لطف ہے. جنگل میں بارش میں جو مٹی پر پانی پہلا برستا ہے اس کی خوشبو کی بھی ایک بڑی سہانا, اس کا لطف بھی الگ ہے. اور جو شہروں میں بارش ہوتی ہے اس کا انداز الگ ہے جنگلوں کی بارش کا. تو جنگلوں میں جب خوب بارش ہوتی ہے نا تو نالے بھر بھر کے بہتے ہیں. اب ہوا یوں کہ حضور علیہ السلام بارش ہو گئی اور بکریاں لے کر جا رہے ہیں. آج اس پہ بات پوری ہوگی, پھر انشاءاللہ اس کے آگے کا سلسلہ. حالانکہ دل تو نہیں چاہتا کہ رکے, لیکن کہیں تو رکنا پڑے گا. تو بارش خوب ہوئی ہے, بکریاں آگے چل رہی ہیں, پیچھے چل رہی ہیں, حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں. شیما بھی کہا, شیما یا شیما حضور کی بہن ہے, رضائی بہن. عبداللہ ہیں حضور کے رضائی بھائی ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ یعنی کہ دوڑ بھاگ کر آگے نکل گئے. بکریاں اچھل کر نالا پار کر چکی ہیں. ایک ننھی سی جان ہے حضور علیہ السلام کی, 3.5 یا 4 سال کی عمر ہے. اب شیما نے چھلانگ لگا دی, عبداللہ نے بھی جس طرح بھی چاہا وہ بھی گزر گئے. بکریاں بھی چھلانگ لگا کر جا رہی ہے. حضور کو حیا آئی کہ میں کیسے چھلانگ لگاؤں, اس لیے کہ چھلانگ لگانا یہ سنجیدگی کے خلاف ہے. شریف لوگ چھلانگ نہیں لگاتے. اور یہاں تو سید الشرفا ہیں, جان اشراف ہیں. اچھا جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا نا تو پھر چھلانگ لگا لیتے ہیں لوگ. بہتوں کو دیکھا ہے چھلانگ لگاتے ہوئے. ایسے لوگ جن کے بھاگنے کو آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے. ٹرین پکڑنے کے لیے میں نے ان کو بھی بھاگتے دیکھا ہے, بس پکڑتے ہوئے. ان کو ہوتا ہے حادثات جو چاہیں کروا لیں, لیکن بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے. بزرگوں کی صحبت پائی تو دیکھا بھی. بہرحال
تو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. اب میں نے کہہ دیا کوئی میں بحث کا پٹارا نہیں کھولنا چاہتا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ابن حجر پر اعتماد کرتے علامہ پھر کہتا ہوں ابن حجر وہ ہستی ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے ایک سوال میں نے بتایا آپ کو پہلے, ایک سوال پچھلے ہفتے ہی بتایا کہ ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ابن حجر کا نقل کر دینا ہی ہمارے لیے دلیل ہے, بس کافی ہے. تو ابن حجر نے بیان کیا اور اس کو نقل کیا علامہ فیض احمد اویسی, حضور مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں, 2000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں, اپنے دور کے بڑے مصنف گزرے ہیں. اور بھی لوگوں نے لکھا لیکن میں ان کی طرف نہیں جا رہا ہوں, صرف یہ 2 حوالے کافی ہیں میرے لیے. لیکن جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کا تحریر کا سہارا لے کر کے پیش کر دوں. نالا سب پار کر چکے ہیں, حضور کو حیا آ رہی ہے جانے حیا کو کہ چھلانگ کیسے لگاؤں. جنگل ہے, جنگل میں بھی چھلانگ لگانا نہیں چاہتے, اس لیے کہ سنجیدگی کے خلاف شاید تصور کرتے. ایسے میں قافلہ تجارت کا وہاں سے گزر رہا ہے, اور اس تجارت کے قافلے میں خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ تجارتی قافلہ کہیں اور سے نہیں آیا ہے, وہ تجارتی قافلہ ہندوستان سے عربستان گیا ہوا ہے. اور اس قافلے کے اندر ایک جوان ہے, اس قافلے میں ایک جوان ہے, قافلے کے سبھی لوگ ہیں لیکن اس قافلے میں ایک جوان ہے. اس جوان نے دیکھا کہ اتنا معصوم اور خوبصورت چہرہ, اور بکریاں سب اس طرف جا کر رک گئی, ایک بچی اور ایک بچہ بھی اس طرف جا کر رک گیا, اور یہ معصوم چھلانگ نہیں لگاتا. تو اس جوان کے قدم رک گئے. ہندوستانی لوگوں کے اندر بڑی نرم طبیعت ہوتی ہے, قافلہ میں ہندوستان کے لوگ تھے تو رک گئے اور اس معصوم سے پوچھا کہ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں, آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ نالا بڑا ہے اور حیا آتی ہے اس کو چھلانگنے میں. تو اس جوان نے حضور کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھایا, اور کندھے پہ بٹھا کر اس جوان نے حضور کو نالا پار کرایا. اب عام طور پر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں تو بچے کبھی دعا نہیں دیتے, یہ بات یاد رکھنا. بچے احسان کے بدلے میں کبھی دعا نہیں دیتے, وہ کہیں گے شکریہ انکل, تھینک یو انکل, جزاک اللہ انکل, یہ سب وہ کہیں گے, دعا نہیں دیں گے. کیونکہ دعا دینے کی عادت یہ بڑے لوگوں کی ہوتی ہے, بزرگوں کی ہوتی ہے, سنجیدہ لوگوں کی ہوتی ہے. بچوں کو دعا کی کیا اہمیت پتا, وہ تو بس اتنے, بلکہ کچھ بچے تو رسمی جملے بھی نہیں کہتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن جب اس نوجوان نے, جو ہندوستان کا ہندی جوان تھا, اپنے کندھوں پہ حضور کے حسن و جمال کو اور ان کی معصومیت کو دیکھ کر کے نالا پار کرایا, تو حضور علیہ السلام نے اس جوان کو دیکھ کے کہا اللہ تیری عمر دراز کرے, 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 اللہ تیری عمر دراز. 7 مرتبہ دعا دی اللہ تیری عمر دراز کرے. اور حضور اپنے راستے چلے گئے, وہ جوان اپنے راستے چلا گیا. اب اتفاق کی بات کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان کیا, اعلان نبوت ہوا. تو اعلان نبوت کے بعد ہندوستان میں چاند کے ٹکڑے دیکھے گئے, کیونکہ جب چاند ٹکڑے ہوا تو دیکھے گئے. تو یہاں سے کچھ لوگ وہاں گئے, تفصیل میں ادھر نہیں جاتا لیکن اسی بات پوری کرتا ہوں. تو اسی درمیان میں پھر ہندوستان سے قافلہ عربستان گیا, کیونکہ ہر سال 2 سال میں لوگ جاتے تھے, لاتے تھے, لے جاتے تھے. تو اب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے. اب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال سے زیادہ تھی. تو وہی جوان جس کو حضور نے 7 مرتبہ دعا دی تھی, وہ حضور کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور چاند کے ٹکڑے دیکھے گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا, جو بھی سب کچھ. تو آپ اللہ کے نبی ہیں, تو یہ تو چاند کے ٹکڑے وغیرہ دیکھ چکے, اور بھی کوئی دلیل ہو تو پیش فرمائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے تقریباً کم و بیش 50 سال پہلے
ایک ننھا سا معصوم جنگل میں تمہیں نظر آیا تھا جو حیا کی وجہ سے نالا پار نہیں کر رہا تھا اور تم نے کندھوں پہ بٹھا کے اس کو نالا پار کرایا تھا، اس نے تمہیں 7 مرتبہ دعا دی تھی. ہاں وہ یاد ہے، مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے کیونکہ اس کی دعائیں معصومانہ میرے دل کو چھوتی ہے. تو کہا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں. اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اس بار 7 بار دعا دی اور اس بار 7 کھجوریں عطا فرمائی. یہ 7 بار دعا اور 7 کھجوروں کی برکت تھی کہ اللہ نے اس نوجوان کو اتنی لمبی عمر عطا کی کہ وہ 700 سال تک کے حیات رہے. وہ 7 حضور کی 7 بار دعا کی برکت تھی کہ وہ 700 سال تک کے حیات رہے. اور حضور علیہ السلام نے اس وقت اپنا جبہ مبارکہ ان کو جو بھی حضور علیہ السلام نے تبرک عطا فرمایا وہ 700 سال تک کے اس کو سنبھالتے رہے. اور جب میرے اور تمہارے مرشد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو وہ امانتیں جو رسول اللہ نے ان کو عطا کی تھی وہ امانت بھی عطا کی اور پھر خلافت بھی عطا فرمائی. اور جو ہے وہ گویا کہ اس طرح سے اس صحابی کا دیدار سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اپنے زمانے میں نصیب ہوا. تو آخری عمر میں ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ان کو ٹوکرے میں زنبیل میں رکھا جاتا تھا، بالکل سکڑ گئے تھے. اس بزرگ کو بابا رتن ہندی کے نام سے جانا جاتا ہے جن کا مزار بھٹنڈا شریف کے اندر موجود ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت، یہ حضور علیہ السلام کا معصوم بچپن. یہاں تک کہ نشست کا عنوان آپ یاد رکھیں گے کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت حلیمہ کی بکریوں کو لے کر جنگل تشریف لے جاتے تھے. مزید جنگل کے حالات ہم آپ کے سامنے آئندہ نشست میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے. ہم سب کو حضور علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.